اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل پڑھ رہے ہم، اس کا اب سیکشن نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ چھٹا رکوع، اور آیت نمبر 41 and 42 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 41، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم آمین۔ تو آیت نمبر 41 جو ہے والذین ہاجروا فی اللہ، تو وہ لوگ والذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ مطلب جنہوں نے جو ایگزائل یعنی جو ہوتا ہے نا، جو کہ انہوں نے مطلب وہ مکہ چھوڑ کے، اور جنہوں نے بھی ہجرت کی فی اللہ، لیکن دیکھو ساتھ میں جوڑ دیا گیا نا کہ یعنی اللہ کے لیے۔ تو اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں اگر جگہ، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑنا، تم سوچو ایک گھر کے اندر انسان کی اپنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے مطلب بیٹھنے اٹھنے سونے کی جگہیں ہوتی ہے، تو اس کو سب کو چھوڑ کے جانا، اور اپنے ساتھ تم کیا لے کے جا سکتے ہو؟ اگر تم چلتے ہوئے جا رہے ہو، اونٹ پہ جا رہے ہو، تو کیا لے کے جا سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں نا، ایک تھوڑا سا سامان ہی لے جا سکے گا انسان، مگر تھوڑا سا سامان وہ ایک چھوٹی سی سمجھو کہ ایک پیٹی پوٹلی ہے یا کوئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو جو گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ بہت بڑا اجر ہے ان کا۔ لیکن اگر ایسے ہی کوئی ہجرت کرتا ہے کہ بھئی ایک شہر سے یا ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں جاتا ہے، مگر اس کی وجہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ یا تو وہ روزی روٹی کے لیے ہے، یا پھر وہ کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، مطلب کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کو شادی ہی کرنی ہے کہیں، تو وہ اس کا وہ مطلب اجر نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کی راہ میں جس نے ہجرت کی، والذین ہاجروا فی اللہ، اگر سوچو ایک جھوپڑے میں رہنے والا بندہ جو ہوگا نا، اس کی بھی تمام کونے میں ہر چیز رکھی ہوئی ہوگی، اس کا بھی اپنا ایک بستر بچھونا ہوگا، اور اس کو اگر بولیں گے یہ چھوڑ کے سب تو جا، تبھی اس کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کے لیے بھی اس کے ہر کارنر میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، اور وہ جو اس کی سہولتیں ہیں اس کے حساب سے ہیں، لیکن اس کو بھی بہت بھاری پڑے گا۔ تو یہ چیز آسان نہیں ہے، اور پھر اپنا کاروبار وغیرہ اگر تم چھوڑ کے جاتے ہو تو اور بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی سیکریفائس ہے وہ۔ والذین ہاجروا، تو وہ لوگ جس نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، ان کے اوپر بہت ظلم ہوا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی صحابہ کرام تھے، ان جو اس میں غریب غربا تھے، سلیوز تھے، ان کو کتنی ان کے اوپر پرسیکیوشن تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے اوپر کتنا ظلم تھا، کتنا ظلم، کتنی زیادتی۔ تو اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، تو من بعد ما ظلموا لنبوئنہم، تو اللہ نے یہاں پہ لا جو لگا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی، شیورلی، یعنی کہ یہ اب پکی بات ہے کہ لا لگ چکا ہے۔ تو نو مینس ہم، تو لنبوئنہم، تو ہم دیں گے اس کو ٹھکانہ، یعنی کہ فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا میں رہنے کا بھی ہم اس کو دیں گے گھر یا ٹھکانہ، اور وہ حسنہ ہوگا، یعنی وہ اچھا ہی ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ وہ گھر اچھا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب بہت بڑا ہیوج کوئی پیلس ہوگا یا بنگلہ ہوگا یا کاسل ہوگا
یا مطلب بہت بڑا کوئی مینشن ہوگا، یہ بات نہیں آتی حسنہ کے اندر، یعنی وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت آرام دہ اور وہ بہت بڑا بنگلہ ہوگا، وہ نہیں بولا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی اسے اچھی جگہ ہم دیں گے رہنے کی. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، لیکن آخرت کا جو اجر ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے اکبر، بہت بڑا، اور وہ جنت ہے. اب جنت کے باغات، جنت کے پیلسز، سب کے بارے میں سوچو. پراپرٹی ہی پراپرٹی وہاں پر تمہاری اپنی. تو آخرت کا جو اجر ہے وہ اللہ نے کہا بہت بڑا ہوگا. لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ نے حسنہ کہا ہے، یعنی کہ اچھا، گڈ. لیکن اللہ نے یہ نہیں بولا کہ وہ بہت رچ بنگلہ ہوگا اور اس کے اندر سب بہت ہی سب لگے ہوئے ہوں گے، ایئر کنڈیشن بھی، ہیٹر بھی، تاکہ اور نوکر چاکر اور ایوری تھنگ. یہ نہیں اللہ نے بولا یہاں پر. اس لیے اس کا غلط میننگ نہیں لے سکتے. حسنہ مینس وہ اچھا ہے گھر، وہ اللہ نے جو بھی گھر دیا ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، عافیت ہے. تو بس وہی بہت بڑی چیز ہے. لو کانو یعلمون، لو اف، کاش، کانو یعلمون یہ جانتے کہ ان کو پتا ہوتا اس کے بارے میں. To those who leave their homes in the cause of Allah, after suffering operation, we will assuredly give a goodly home in this world. But truly the reward of the hereafter will be greater if they only realized this. اس کی نوٹ ہے 2067. There is no merit in suffering exile, hijrat in itself. یعنی کہ تم اپنے آپ ہی سمجھو ایک ملک، ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جاتے ہو، یا ایک کنٹری چھوڑ کے دوسری کنٹری میں جاتے ہو، اور ایگزائل تمہارے لیے وہ ہے، وہ ہجرت ہے، اور اس کی جو بھی سفرنگ ہے تم برداشت کر رہے ہو، لیکن اس کے اندر تمہارے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ اس کے لیے تمہیں بہت بڑا کوئی مطلب ملے گا ریوارڈ، اجر، وہ بات نہیں ہے. ٹو ہیو اینی میرٹ اٹ مسٹ بی. تو جب کوئی بھی تمہیں اگر اس طرح چاہیے کہ تمہیں اللہ کا فضل چاہیے اور تمہیں مطلب اس کے اوپر بہت بڑا اجر چاہیے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اٹ مسٹ بی نمبر 1 ان دا کاز آف اللہ. سب سے پہلا کہ اللہ کی راہ میں ہے، کہ اللہ کی راہ میں تم نے سفرنگ کی، تم نے اللہ کی راہ میں جرم سہے، تم نے اللہ کی راہ میں مطلب بہت کچھ ظلم سہے اور مطلب بہت برداشت کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں. نمبر 2، after such an oppression as forces the sufferer to choose between Allah and man. یعنی اتنا پرسیکیوشن، اتنا ظلم کہ سہتے سہتے وہ بندے کے لیے اب یہ آ گئی بات، اس کو زبردستی فورس کیا جا رہا ہے کہ اب تجھے چوز کرنا پڑے گا کہ اللہ یا پھر انسانوں کو، کہ وہ جو انسان ہے جو ظلم کر رہے ہیں تو ان کے یعنی ان کو چننا ہے یا اللہ کو چننا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا. تو اگر وہ انسانوں کو تم چنو گے اور بولو گے ٹھیک ہے بھائی جو بھی تمہارے معبود ہم مان لیں گے، چلو ٹھیک ہے، تو وہ لوگ نہیں کریں گے تم پہ ظلم اور زیادتی. لیکن اگر اللہ کو تم نے چوز کیا ہے تو پھر ختم، پھر تو خوب سہنا پڑے گا. when these conditions are fulfilled، تو جب یہ جو مطلب کنڈیشن رکھی گئی ہے اگر اس کو پورا کرتے ہیں، the exiles are entitled to the highest honor. تو اب جو تم نے ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں اتنا ظلم سہنے کے بعد، تو وہ ہے جو تمہیں بہت بڑا مرتبہ تم کو دلائے گی، بہت عزت، آنر. ایز ہیونگ میڈ اے گریٹ سیکریفائس، ہے نا، بہت بڑی قربانی ہے. انسان اپنا ایک گھر ہوتا ہے، وہ چاہے وہ ایک امیر کا گھر ہو، ایک مڈل کلاس کا ہو، پھر ایک چول میں رہنے والے کا ہو یا ایک جھوپڑی میں رہنے والے کا ہو، سب کے اپنے اپنے گھروں کے اپنے اپنے کمفرٹ ہوتے ہیں.
ان کی اپنی اس کے اندر ساز و سامان ہوتا ہے. کسی جھوپڑے میں جا کے اگر تم بولو گے ان کا یہ سامان پھینک دو باہر, تو کیا وہ ان کو اچھا لگے گا؟ کیا وہ لوگ اس کی اجازت دیں گے؟ اس لیے کوئی بھی چیز جو بھی ہو, کسی کی بھی ہو, درجہ امیر کا ہو کہ غریب کا ہو, لیکن اور اس کا اگر کاروبار وغیرہ ہے, دکان ہے, کوئی بزنس ہے, اس کو بھی اگر تم کو چھوڑ کر جانا پڑے گا نا, تو وہ سیکریفائس بہت بڑی ہے. As having made a great sacrifice in the cause of Allah, کہ اللہ کی راہ میں اتنا سب کچھ چھوڑ کے جانا اور خالی ہاتھ, دوسرے تم ایک کنٹری میں جا رہے ہو جہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں مطلب 2 وقت کی روٹی بھی ملے گی کہ نہیں. Such were the early Muslim exiles to Abyssinia. یہ تھے وہ شروعات کے مسلمان جنہوں نے ظلم سہتے سہتے ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم حبشہ کی طرف, ایبیسینیا کی طرف ہجرت کر لو. Such were the later exiles to Medina before the Prophet himself left his home in Makkah and went to Medina. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت نہیں کی, ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو جن میں طاقت تھی یا سمجھو کہ جو ہجرت کر سکتے تھے, تو وہ کیونکہ تم کو ریگستان سے گزرنا ہے اور بہت لمبا سفر ہے وہ, تو وہ لوگ گئے. لیکن جیسے کوئی عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں کوئی بھی, وہ لوگ تو نہیں کر سکے نا, وہ لوگ نہیں کر سکے. مگر جو لوگ کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ ہجرت کر لو مدینہ کی طرف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک رکے رہے مکہ میں جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا. اللہ کا جب حکم آیا تبھی ہی وہ نکلے, اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور اس وقت حضرت علی جو تھے وہ رضی اللہ عنہ, ان کو وہاں پر چھوڑ کے جو رسول اللہ کا جہاں پر بستر تھا اسی کے اوپر وہ لیٹ گئے ان کی جگہ پہ, تاکہ جو وار کرنے کے لیے جو لوگ آنے والے تھے وہی رات تھی نا جو مطلب ہجرت کے لیے نکلے. تو یہ اس طرح کی پوری اللہ کا جو حکم ہوا وہ اس طرح سے انہوں نے کیا. تو سب سے آخر میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نکلے, اور اس میں بھی حضرت علی جو ہے وہ وہیں تھے. اور بھی بہت سارے تھے جو مسلمان بن گئے تھے لیکن ان کی طاقت نہیں تھی, اس لیے ہجرت نہیں کر سکے. And such were the exiles who went with the prophet or followed him. یعنی کچھ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے, یعنی کہ مطلب ساتھ گئے تو وہ تو صرف وہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور کچھ وہ تھے جو بعد میں ان کو فالو کرے. At all these stages his approval or advice was always obtained either specifically or generally. یعنی کہ کچھ بھی چیز کو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو ایڈوائس ہے وہ لی گئی کہ بھئی ان کی مطلب کیا نصیحت ہے اس کے بارے میں, اور یا پھر ان کا اپروول کہ بھئی انہوں نے اجازت دی یا نہیں دی. یہ سب چیز کو لینا ضروری ہے, چاہے وہ اسپیشلی کسی ایک کے لیے ہے اور یا جنرلی سب کے لیے ہے. تو اس طرح سے یہ سب چیز کرنی پڑی کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا. جو اسلام قبول کرتا مسلمان بنتا اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ مکہ میں ہی رہے, اس کو مکہ چھوڑنا ہی پڑا. آیت نمبر 42, الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اتنی چھوٹی آیت ہے. الذین, اور وہ لوگ, صبروا, جنہوں نے بہت صبر کیا, کیونکہ صبر تو کرنا ہی پڑے گا نا, اتنا ظلم اور زیادتی. پھر وہ سب ان لوگوں نے وہ کر دیا تھا کہ ان کو کوئی چیز بیچے بھی نہ, اور مطلب تو سوچو انسان جائے گا گروسری لینے جائے گا یا دوسری کوئی چیز سبزی بھاجی بھی لے گا, کوئی بھی چیز گھر کے لیے اناج وغیرہ کچھ بھی, تو ان کو اگر دیا نہیں جا رہا ہے تو پھر ان کے اوپر ظلم اور مار اور سب تو تھا ہی, مگر اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ وہ بھوکے بھی مر سکتے نا, یعنی مطلب ان کے لیے وہ بھی تو ظلم تھا نا وہ. تو الذین صبروا, تو ان کو کتنا صبر کرنا پڑا, اس لیے ان لوگوں کا رتبہ بہت ہائی ہے, بہت ان کا مطلب مرتبہ بہت اچھا بلند ہے. تو الذین صبروا, وہ لوگ جنہوں نے بہت صبر کیا.
وعلی ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے، ان کے رب کے اوپر، وعلی ربہم یتوکلون، توکل کیا یعنی کہ ٹرسٹ کیا اللہ کے اوپر، اپنے رب کے اوپر. یہاں پر رب نام آیا اس لیے کہ جب ان کے اوپر بہت مشکلیں آئی تو اللہ وہ اپنا نام رب کا جب استعمال کرتا ہے کہ وہ جو پالتا پوستا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، جو بیماری میں شفا دیتا ہے، جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تو وہ رب نام ہے یہاں پر. کہ اللہ جب بھی اپنے ناموں کا جب بھی استعمال کرتا ہے تو وہاں پر وہ ناموں کا بہت زبردست معنی ہوتا ہے. کہ جب معاف کرنے والی کوئی بات آتی ہے کہ اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا، تو غفور الرحیم آئے گا. اس طرح سے یہاں پر آیا کہ وعلی ربہم یتوکلون، یعنی انہوں نے صبر بہت کیا. اب ان کو تو معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، مار ہی کھاتے جا رہے ہیں، اوپر سے تم کو بھوکا بھی مارا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کی انتہا تھی. تو وہ کس پہ توکل کر رہے تھے اور اتنا ظلم سہ رہے تھے؟ اپنے رب پہ، اللہ پر. کیونکہ تبھی تو ان کے اندر اتنی برداشت آئی نا کہ وہ اپنے رب پہ جو ان توکل ہے، جو بھروسہ ہے، جو ٹرسٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ سارے دکھ سہ سک رہے تھے. یعنی ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے لیے ضرور ہماری مشکل آسان کرے گا. تو یہ بھروسہ، یہ توکل ہم سب کو ہونا چاہیے. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں اور صبر. They are those who persevere in patience. صبر کے اندر سوچو ان لوگ نے کتنا اپنے آپ کو، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو برداشت کیا، صبر کیا. and put their trust on their Lord، یعنی اپنے لارڈ یعنی رب، اس پر ٹرسٹ کیا نا. تو یہ آیت چھوٹی سی ہے لیکن یہاں اللہ نے بتا دیا کہ کیسا صبر ان کا تھا اور کیسا توکل اپنے رب پہ تھا. تو ہم کو بھی اپنا توکل اپنے رب پہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو آتی ہے تکلیف مشکلات اس میں صبر بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو صبر کرو اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ سب آسان کر دے گا.